نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ہرگز نہ تم پاؤ گے نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جسے تم پسند کرتے ہو وما تنفقوا من شیء اور جو بھی تم خرچ کرو گے کچھ بھی فإن اللہ به علیم تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی تم اعلیٰ ترین نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ کچھ اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو پھر صحابہ نے دیکھا کہ ان کی سب سے پسندیدہ چیز کون سی ہے، تو ابو طلحہ کے بہت سے باغ تھے اور انہیں بیروحا کا باغ جو نا بہت پسند تھا، انہوں نے وہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ہم بھی دیکھیں کہ ہمیں کون سا مال سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ ہم اسے اللہ کی راہ میں دے دیں تاکہ ہم اللہ کے ہاں اعلیٰ ترین نیکی کو پا سکیں۔ کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل، ہر ایک کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما حرم جو حرام کر لیا اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ ہی اپنے نفس پر، من قبلی اس سے پہلے ان تنزل التوراۃ کہ تورات نازل کی جاتی۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے فأتوا بالتوراۃ پس لے آؤ تورات کو، فتلوہا پھر اسے پڑھو، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ یعنی یہود نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ ویسے تو آپ بڑے نیک بنتے ہیں لیکن اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہے ہیں، آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹ کا دودھ بھی جو ہے اونٹنی کا وہ پیتے ہیں جبکہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے یہ چیزیں اللہ نے ان پر حرام نہیں کی تھی، انہیں تباً نفرت ہوگی یا کسی بیماری کی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ گوشت نہیں کھاتے تھے تو امت نے سمجھا شاید یہ حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تورات لاؤ کہ کیا اس میں لکھا ہے کہ واقعی یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن اس دور میں وہ تورات نہیں لے کے آئے کیونکہ انہیں پتا تھا تورات میں یہ حکم نہیں لکھا، بعد میں انہوں نے خود سے اس کے اندر لکھ لیا، خود یعنی اتنے تھے یعنی دلیر گناہوں پر کہ اس بات سے بھی نہیں ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کر رہی ہیں۔ فمن افترى علی اللہ الکذب تو جس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ من بعد ذلک اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون تو یہ لوگ وہ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے سچ کہا اللہ نے، فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا پھر پیروی کرو مذہب ابراہیم علیہ السلام کی جو یکسو ہے، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ یعنی یہ رٹ بھی لگانا اب چھوڑ دو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے، ہاں بلکہ وہ تو یکسو تھے اور تمہارے عقائد میں بہت سا شرک جو ہے یہ شامل ہو چکا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ البتہ وہ جو مکہ میں ہے، مبارکا وہدی للعالمین بہت بابرکت ہے اور ہدایت جہان والوں کے لیے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا کہ سارے نبیوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا تو آپ کیوں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو ہی تعمیر کیا تھا اور سارے نبیوں کا قبلہ بیت اللہ ہی رہا ہے، اور ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت صدیوں بعد جو ہے وہ بنا، تو اس لیے سارے نبیوں کا قبلہ کعبہ ہی ہے۔ فیہ آیات بینات اس میں بڑے واضح واضح دلائل ہیں، مقام ابراہیم مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ اور جو کوئی داخل ہوگا اس میں کان آمنا وہ امن میں ہو گیا، وللہ علی الناس حج البیت اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا جو کوئی طاقت رکھے اس کی طرف راہ کی، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ یعنی بڑے واضح واضح دلائل ہیں۔ ایک آب زمزم کو ہی آپ دیکھ لیں کہ ایسا پانی ساری دنیا کے لوگ جا کے پیتے ہیں لیکن وہ کبھی آج تک ختم نہیں ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر آپ نے کھڑے ہو کے بیت اللہ تعمیر کیا وہ نشانات بھی آج موجود ہیں، اور جو بھی حرم میں داخل ہو جاتا ہے چاہے وہ کتنا ہی مجرم کیوں نہ ہو اس کو چھیڑا نہیں جاتا، یعنی ہر ایک کو امن مل جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص حرم میں ہتھیار اٹھا کر نہ چلے، اور حرم کے درخت کاٹنے بھی منع، اس کی گھاس سوائے ازہر گھاس کے
اور پودوں کو کھیڑنا منع ہے، وہاں جانور تک مامون ہے، کوئی شکار سے جانور کو باہر بھی نہیں نکال سکتا کہ باہر لا کے شکار کرے، حرم کی گری پڑی چیز جو ہے وہ اٹھانا منع ہے، الا کہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کو مالک کو پہچانتا ہو، اور جو بھی حرم میں چلا جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اللہ کا حق لوگوں پر کیا ہے کہ وہ اس گھر کا طواف کریں، اللہ کا حج کریں، اور بڑی سخت وعید ہے جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ چاہے یہودی مرے یا وہ عیسائی مرے۔ قل یا اہل الکتابی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتابی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو اللہ کی راہ سے، منا جو بھی ایمان لائے، تبغونہا عوجا، تم اس کے لیے ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی جو کوئی مسلمان ہوتا تو یہود اسے بھی شک میں مبتلا کرتے کہ یہ نبی وہ نہیں ہے، تو رات میں جس نبی کا ذکر ہے اس کے وہ صاف نہیں ہے، یا اس نے دیکھو جی گوشت اونٹ کا گوشت جو کہ حرام ہے اسے حلال کر دیا، اور بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کرتا، بیت اللہ کی طرف رخ کرتے، نہیں شکوک و شبہات، اور دوسرے لوگوں کو بھی مسلمان نہ ہونے دیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم باتیں ماننے لگ جاؤ گے ایک فریق کی ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے ہیں، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کے۔ اور چونکہ اسلام سے پہلے مدینہ کے اندر اوس اور حزرج انصار کے دو قبیلے تھے، ان میں بڑی جنگ لڑی جاتی تھی، لیکن اسلام کی نعمت سے یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اب یہودیوں کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی تھی، ایک بڈھے یہودی کو تو بالکل، جب انصار آپس میں اوس اور حزرج مل کے بیٹھے ہوئے تھے تو اسے گوارا نہ ہوا، برداشت نہ ہوا، اس نے ایک نوجوان سے کہا اچھا جاؤ ان میں جو عصبیت کی پرانی جنگ لڑی جا رہی تھی نا، جنگ بواس، اس کے کچھ اشعار جا کے پڑھ دو۔ اب جب انصار نے وہ اشعار سنے تو وہ پرانی جہالت پھر سے آ گئی، اور انصار نے کہا دوبارہ لڑتے ہیں، اور ہیرا کا میدان سلیکٹ ہو گیا، ہتھیار کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے خبر کر دی، آپ دوڑے ہوئے آئے، آپ نے فرمایا میری موجودگی میں جہالت کی یہ پکار، اللہ نے تو تمہیں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ انصار کی آنکھیں کھل گئیں کہ کس طرح یہ ایک شیطانی اغوا تھا، اور انصار رونے لگ گئے، ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے۔ اللہ نے کہا اگر تم ایسے لوگوں کی باتیں سنتے رہے نا تو یہ تمہیں کافر بنا کے ہی دم لیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تم پر اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی مضبوط پکڑ لے گا اللہ کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو بے شک وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ کہنے لگے کہ یہ حق تو ہم پورا نہیں کر سکتے، کبھی بازاروں میں ہوتے ہیں، کبھی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر وقت تو اللہ سے ڈرنا ممکن ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کو آسان کر دیا، اللہ نے کہا چلو جتنی طاقت رکھتے ہو تم اتنا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ ہو جانا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں پر اپنے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم ہوگے اس کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ یعنی تم سب اللہ کی
رسی کو مضبوط پکڑ لو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث اللہ کی رسی ہے. جب سارے ہی قرآن پہ آ جائیں گے تو فرقے ختم ہو جائیں گے نا، سب کے فرقے. اور فرقہ واریت کا شکار نہ ہونا، یہ فرقے بننا اللہ کو پسند نہیں. اور اس سے پہلے تم کیا تھے؟ اسلام سے پہلے جو تھے بھائی بھائی کا دشمن تھا، اور جو جنگ شروع ہو جاتی تھی کبھی ختم نہیں ہوتی تھی. اور بہت سے اہل فضل سر جوڑ کے بیٹھ کے کہ کس طریق سے یہ تعصب اور یہ جنگ عصبیت ختم کی جائے، لیکن کسی کو کوئی قانون نہ ملا. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اسلام دیا، اور اللہ نے وہ جو جانی دشمن تھے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. وہ یہ آپس کا جو نفرت ہے، یہ تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑا ہونا ہے. اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت سے اس آگ کے گڑھے سے بچا لیا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک جماعت، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائیوں کی طرف دعوت دیتی ہو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ معروف کا حکم دے اور برائیوں سے روک دے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں. یعنی دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو مکمل اس کے ساتھ لگ جائے، پھر وہ باقی دوسرے لوگوں کی اصلاح کرے. لیکن ہر بندہ اپنے اپنے طور پر بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی جس کو معلوم ہو وہ اسے آگے پہنچا دے. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جو فرقہ فرقہ ہو گئے. واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا. من بعد ما جاءہم البینات، کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے. واولئک لہم عذاب عظیم، اور یہی لوگ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جن کے فرقے فرقے بنے تھے، عیسائیوں کے 71 فرقے، یہودیوں کے 72 فرقے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، لیکن اس میں بخشا ایک ہی فرقہ جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس دین پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. وہ دین کون سا ہے؟ یہ واضح دلائل قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث. یوم تبیض وجوہ، جس دن سفید ہوں گے کچھ چہرے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ بھی ہوں گے. فاما الذین اسودت وجوہہم، تو بے شک وہ لوگ کہ سیاہ ہو گے ان کے چہرے. اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کر لیا تھا؟ فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے. کچھ چہرے تو سفید ہوں گے وہ جو قرآن و سنت پر ہوں گے، لیکن جو فرقہ واریت کا شکار ہوئے ان کی بات ہوئی ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر کی راہ کو اختیار کیا. کیونکہ بعض فرقے ایسے ہیں جو بڑے ہی گمراہ کن ان کے عقائد ہیں. اس لیے ہم نے اپنا عقیدہ کسی بڑے سے نہیں لینا، ہم نے اپنا عقیدہ کہاں سے لینا ہے؟ قرآن و حدیث سے لینا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور بے شک وہ لوگ کہ سفید ہو گئے ان کے چہرے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جنہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق کے ساتھ سناتے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں کرتا. یعنی یہ اس وقت ظلم ہوتا جب اللہ کتاب ہی نہ دیتا. جب کتاب آ گئی اب لوگ اس کو نہ مانیں گے تو اپنے نفسوں پر خود ظلم کریں گے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سب امور لوٹائے جائیں گے. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم بہترین جماعت ہو. اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لے آئیں اہل کتاب بھی. لکان خیر لہم، البتہ ہوگا بہتر ان کے لیے. منہم المؤمنون، ان میں سے بعض تو مومن ہیں. واکثرهم الفاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو کتابیں دی، سارے انبیاء ان میں آئے، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اللہ کی نافرمانیاں کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ان سے چھین کر اے مومنو تمہیں دے دیا ہے. تم بہترین جماعت ہو، لیکن تمہاری ڈیوٹی کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہوئے جو معروف باتیں ہیں اس کا حکم دو اور برائیوں سے تم روک دو. کیونکہ جو ڈیوٹی انبیاء کی تھی اب وہ اس امت کی ڈیوٹی اللہ
تعالیٰ نے لگا دی کہ وہ معروف کو سنے اور آگے معروف کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ لن یضرکم الا اذی، ہرگز وہ نقصان نہ دیں گے آپ کو مگر کچھ تکلیف۔ وَإِن یقاتلوکم، اور اگر وہ تم سے لڑیں، یولوکم الادبار، وہ پھیر لیں گے تم سے پشتیں، ثم لا ینصرون، پھر وہ مدد نہ دیے جائیں گے۔ یعنی کافر تمہارے سامنے آ کے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتا، وہ پیٹھ پیچھے تو پروپیگنڈے کرتا رہتا ہے، تمہیں گالی دے دے گا یا تمہارے نبی کے نعوذ باللہ کارٹون چھاپ دے گا، لیکن سامنے نہیں کبھی آ کے لڑے گا، کیونکہ مسلمان کا روب ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے، اور اللہ ان کو ہمیشہ مسلمانوں کا روب، اللہ ان کو اس روب میں ہی رکھے گا۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر مسلط کر دی گئی ہے ذلت، اینما ثقفوا، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی ذمہ داری کی پناہ میں آ جائیں، وحبل من الناس، اور لوگوں کی ذمہ داری کی پناہ میں، وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹ آئے ساتھ غضب کی اللہ سے، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکینی مسلط کر دی گئی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ اور یہ یہود، انہیں کبھی بھی استحکام جو ہے وہ نصیب نہیں ہوا، اور ان کے پاس مال و دولت تو بہت ہے، لیکن کبھی بھی ان کو جو ہے وہ استحکام نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ سے ان کے تینوں قبیلے جو تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، انہیں جلا وطن کر دیا گیا، اور 1947 کے بعد اگر ان کو اسرائیل ایک اسٹیٹ ملی ہے تو پیچھے 3 عیسائی حکومتیں ہیں، امریکہ، برطانیہ اور فرانس، ورنہ یہ سخت مالی قوت ہونے کے باوجود افرادی قلت کا ہی شکار ہے، اور وجہ اس کی کیا؟ یہ اللہ کے حکموں کے نافرمان ہے، اور انہوں نے ناحق انبیاء کا قتل کیا ہے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، نہیں ہے برابر اہل کتاب میں سے، امتن، ایک امت ہے، قائمتن، جو قائم ہے، یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ لیکن سارے ہی اہل کتاب ایک جیسے نہیں، عبداللہ بن سلام جیسے لوگ بھی ہیں، اور ان کے حلقہ اثر کے لوگ، یہ تورات پڑھتے تھے، اور جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف دیکھے تو یہ سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منانے والے ہیں، رات کی گھڑیوں میں بخششیں مانگتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے، کیونکہ اپنی شریعت پر بھی عمل کرنے کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر بھی عمل کرنے کا۔ یؤمنون باللہ، یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، اور وہ بھلے کاموں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور وہ برائیوں سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، وہ بھلائیوں کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، واولئک من الصالحین، یہی لوگ صالحین میں سے ہیں، وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی وہ کریں گے بھلائی میں سے، فلن یکفروا، اس کی ہرگز نہ قدری نہ کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقین کو خوب جانتا ہے۔ میں آج اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی تھی، اٹھو بیٹے، یہ محنت کا مہینہ ہے، اپنی نیندیں قربان کر دو، زیادہ سے زیادہ 1-2 گھنٹہ اور سو لو گے، لیکن یہ جو محنت کر لو گے نا، یہ اللہ کے ہاں تمہاری لکھ دی جائے گی، اور اللہ کبھی ناقدری نہیں کرتا، یہ سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہ کام آئیں گے ان سے ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی، واولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آج جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے، حلال و حرام اولاد کے لیے کر رہا ہے نا، کہ اولاد کو جو ہے وہ سہولتیں مل جائے، لیکن روز آخرت یہ مال و دولت، یہ اولادیں کسی کام کی نہیں، اپنے نیک اعمال ہی انسان کے کام آنے والے ہیں۔ مثل ما ينفقون، مثال جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، مانند مثال ہوا کی ہے، فیہا سر، اس میں سخت سردی ہے، اصابت حرث قوم، جو پہنچی ایک قوم کی کھیتی کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم، اپنے نفسوں پر، فاہلکتہ، تو اس نے اس کو ہلاک کر ڈالا، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ یعنی کافر بھی اگر کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو روز آخرت انہیں کچھ نہیں ملنے والا، اس لیے اول تو وہ آخرت کی نیت سے نہیں کرتے، کافروں کا تو آخرت پر یقین ہی نہیں، دوسرا وہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، اس وجہ سے بھی ان کا کوئی صدقہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی کھیتی لگائے اور سخت ٹھنڈی ہوا سے اللہ کھیتی کو بالکل برباد کر دے، اسی طرح یہ جو بھی نیکی کا کام کریں گے روز آخرت ان کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانا، نہ تم پکڑو دلی دوست، من دونکم اپنوں کے علاوہ، لا یعلونکم، نہیں وہ کام کریں گے تمہیں، خبالہ نقصان پہنچانے میں، ودو وہ چاہتے ہیں، ما انتم کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، قد بدت البغضاء من افواہہم، بے شک ظاہر ہو گیا بغض ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپاتے ہیں ان کے سینے وہ زیادہ بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات، بے شک ہم نے بیان کر دی ہیں تمہارے لیے آیات، ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم عقل رکھتے۔ یعنی کوئی بھی مومن جو ہے وہ کسی کافر سے دلی دوستی جو ہے یہ نہ کرے، کیونکہ کافر کبھی بھی مسلمان کا دلی دوست نہیں ہو سکتا، وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ انصار کے یہ جو دو قبیلے تھے مدینہ میں، ان کی دوستیاں یہود کے ساتھ تھیں، اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی اگر تم ان سے پھر وہی دوستی رکھتے ہو اور دوستی نبھاتے ہو تو تمہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور وہ کبھی دوست نہیں، کبھی کبھی ان کا جو دشمنی ہے نا ان کے لفظوں سے بھی ظاہر ہو جاتی، وہ تو چھپا کے بیٹھے ہیں نا، لیکن جو کدورت ان کے دلوں میں ہے مسلمانوں کی، وہ تو جو لفظ ظاہر ہو جاتے ہیں نا اس سے زیادہ بڑی کدورت ہے۔ ہاں انتم اولائی، ہاں تم وہی لوگ ہو، تحبونہم، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، من الغیظ، غصے سے، قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، آپ فرما دیجئے مر جاؤ اپنے غصے کے سبب سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے سینوں والی بات کو۔ یعنی تم تو قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہو اور تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہو، حالانکہ وہ یہودی تمہارے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تم سے محبت کرتے، لیکن الٹا تم جو ہو تم ان سے محبت کرتے ہو، اور تمہارے پاس آ کے کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کا جھوٹا ایمان ہے۔ لیکن اگر تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے رحمت پہنچ جائے، انہیں اتنا غصہ آتا ہے کہ غصے کے مارے انگلیاں کاٹتے ہیں، مر جو اپنا غصہ لے کے، اسلام کو اللہ عزت و عطا کرے گا ہی۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں پہنچے کوئی اچھائی، تسؤہم، تو انہیں بری لگتی ہے، وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی برائی، تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، وان تصبروا وتتقوا، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو تمہیں ان کا مکر کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا، ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی اگر مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے کوئی اچھائی ملے، کافروں کو کبھی اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن مسلمانوں تم ہی صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاؤ، زکوٰۃ اور نماز کے نظام کو رائج کر دو، تو پھر دیکھو کہ کافروں کا مکر تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ صبح کو نکلے اپنے اہل سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ جگہ دیتے تھے مومنوں کو بیٹھنے کی لڑائی کے لیے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بدر میں جب شکست کھا کے کافر بھاگے تو پھر ابو سفیان نے کہا کہ اگلے سال احد میں جو ہے یہ مقابلہ ہوگا۔ اب کافر جو ہے بڑی تیاری کے ساتھ احد میں جو ہے وہ آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عید کے بعد، شوال کا یہ مہینہ تھا، یکم شوال کو عید، ٹھیک ہے، اور 7ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو لے کے احد کے میدان میں چلے گئے، اور ان کو بتا رہے تھے کہ اس دستے نے یہاں پہ کھڑا ہونا ہے، اس دستے نے یہاں پہ۔ اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا دوست تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی پھر چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن۔ اب مسلمانوں کا بھی 1000 کا لشکر تھا، لیکن منافق بھی بیچ میں تھے۔ عبداللہ بن ابی اپنا 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا، کیونکہ آپ نے جب مشورہ کیا کہ جنگ مدینہ کے اندر لڑی جائے یا مدینہ سے باہر، تو جو جوشیلے نوجوان تھے کہنے لگے مدینہ سے باہر لڑی جائے، اور عبداللہ بن ابی چاہتا تھا کسی دیوار کے پیچھے ہی چھپ جائے، وہ کہتا تھا مدینہ کے اندر لڑی جائے، لیکن آپ نے کہا کہ مدینہ کے باہر احد کے میدان میں ہی لڑی جائے۔
تو وہ اپنا الگ لشکر لے کے الگ ہو گیا. جب 300 الگ ہوئے تو پیچھے 700 رہ گئے. اور پھر 2 اور قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان کے دلوں میں بھی بزدلی آئی کہ ہماری تو تعداد کم ہو گئی ہے. تو انصار کہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ آیت نہ اترتی، کیونکہ اس میں ہماری بزدلی کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا. ہمیں یہ آیت بہت ہی اچھی لگتی ہے، تو اللہ نے ان قبیلوں کے دلوں کو جما دیا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور البتہ بے شک مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں بھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بہت کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. یعنی بدر میں تم کتنے تھے؟ 313. تب اللہ نے فرشتے اتار کے تمہاری مدد کی. آج تو پھر 700 ہو. آج بزدلی کیوں دکھاتے ہو؟ اللہ آج بھی تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ کہتے تھے مومنین سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا نہیں کافی تمہیں، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ مدد کرے تمہارا رب، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 فرشتوں کے اتارے ہوئے. کہا کیوں تم ڈر گئے ہو؟ اگر وہ زیادہ ہوگے کافر، اللہ 3000 فرشتے اتار کے تمہاری مدد کر دے گا. بھلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور دشمن اپنے جوش سے تمہارے اوپر آ جائے. هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، تو یہ مدد کرے گا تمہارا رب، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، 5000 فرشتوں کے نشان زدہ. اور پھر ایک افواہ پھیل گئی کہ قرظ بن جابر بہت بڑی مدد لے کے کافروں کے ساتھ مل گیا ہے. اللہ نے کہا وہ بندے لے کر آیا ہے، میں 5000 فرشتے اتار دوں گا. اے مومنو تم جم کے لڑو. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں کیا اسے اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے. ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل اس کے ساتھ. وما النصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے مدد کرنا مگر اللہ کے پاس سے. العزیز الحکیم، جو غالب حکمت والا ہے. اور چونکہ انسان جو ہے وہ تعداد پہ ہی بھروسہ کرتا ہے نا، اس لیے اللہ نے کہا میں فرشتے اتار دوں گا. یہ محض مومنوں کے دلوں کو خوشخبری اور ان کے دلوں کا اطمینان تھا، ورنہ اللہ اسباب کا بھی محتاج نہیں. اور مدد فقط کون سی ذات ہی کر سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ وہ کاٹ ڈالے ایک بازو ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. اَوْ يَكْبِتَهُمْ، یا ان کو ذلیل کر دے. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، پھر وہ پھر جائیں نامراد ہو کر. اور اسی جنگ بدر میں کافروں کے 70 سردار ابو جہل سمیت مارے گئے، اور جو باقی بچے وہ سب بھاگ اٹھے اور ناکام لوٹ گئے. لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاملے میں سے کچھ بھی اختیار. او یتوب علیہم، یا وہ ان کی توبہ قبول کر لے. او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے دے. فإنہم ظالمون، بس بے شک وہ ظالم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درہ تھا خالی پہاڑوں کے درمیان، آپ نے سیدنا عبداللہ بن جبیر کو 50 پیادے تھے اور ان کا افسر بنا گیا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ پلٹ کے حملہ بھی ہو سکتا تھا. اس درے کو نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے جب تک میں نہ کہوں. لیکن جب شروع میں مسلمان جیت گئے اور مال غنیمت لوٹنے لگے تو عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا ہم بھی مال غنیمت لوٹتے ہیں. مال کی محبت آ گئی. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے. انہوں نے کہا جنگ اب ختم ہو گئی ہے. وہ چلے گئے، لیکن 12 افراد 10-12 سیدنا عبداللہ بن جبیر کے ساتھ وہیں پہ جمے رہے. اب جو بھاگتے ہوئے کافر تھے نا، انہوں نے خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا درہ خالی ہو گیا انہوں نے پلٹ کے وہاں سے حملہ کیا. تو پھر اس حملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بھی زخمی ہوا. تو پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے بد دعا نکلی اور آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی کہ جس نے اپنے نبی کو اس کے دندان مبارک شہید کر دیے اور اس کے سر مبارک کو بھی زخمی کر دیا، جبکہ وہ تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا. تو آپ نے نام لے کر بد دعا کی، لیکن اللہ نے کہا میرے محبوب معاملہ آپ کے اختیار میں نہیں، یہ جو آج آپ کے دشمن ہیں میں کل آپ کے قدموں میں لا کے ان کو ڈال دوں گا. خالد بن ولید بھی مسلمان ہو گئے، ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے. اللہ یا ان کو پھیر کے اسلام میں لے آئے گا یا اللہ کافروں کو رسوا کر دے گا. تو آپ اتنی جلد بازی نہ کریں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، یغفر لمن یشاء، وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کل تک تو خالد بن ولید اور ابو سفیان کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، لیکن بعد میں خالد بن ولید وہ اسلام کی طرف آ گئے اور اللہ کی تلوار کہلائے، پھر ان کی ساری جو قوتیں تھیں وہ اسلام کے لیے وقف ہو گئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، تم سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنا دگنا کیا ہوا، واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ چونکہ مال کی محبت سے وہ درا چھوڑ دیا تھا نا کہ مال غنیمت لوٹ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دوبارہ سود کا ذکر کیا کہ مومنو، تمہیں مال سے محبت نہیں ہونی چاہیے، تمہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈر جاؤ آگ سے وہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، پھر امید کی جا سکتی ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور جلدی کرو طرف بخشش کی اپنے رب کی طرف سے، وجنت، اور جنت، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، اعدت للمتقین، جسے پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یعنی وقت ضائع کیے بغیر جلدی کرو، بخشش مانگو اللہ سے، اس کی جنت کو پالو، دنیا کی طرف رخ نہ کرو بلکہ نیکی کے، خیر کے کاموں کی طرف رخ کرو۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی خرچ ہر ایک نے کرنا ہے، چاہے امیر ہے وہ بھی کرے گا اپنے اس کے مطابق، اور غریب بھی کرے گا، تنگی ہے یا خوشحالی، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچ جاؤ، اگرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر، پوری کھجور بھی نہیں، ایک ٹکڑا دے کے، تو ہر بندہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور اگلی خوبی کیا ہے؟ غصہ پی جایا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ اور بہادر وہ نہیں جو پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، اور اسے اگلی صفت کیا ہے؟ معاف بھی کر دیا کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان وقتی تو غصہ پی جاتا ہے، غصہ عموماً کس پہ آتا ہے؟ اپنے سے کمزور پر غصہ آتا ہے، اور اس وقت روک لینا کتنی بہادری کی بات ہے۔ لیکن انسان غصہ تو روک لے لیکن معاف نہ کرے، تو بعد میں جب کبھی اپنا غصہ نکال دے تو بات تو وہی ہو گئی نا۔ اس لیے کہا کہ صرف غصہ کنٹرول نہیں کرنا بلکہ معاف بھی کر دینا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی، او ظلموا، یا ظلم، انفسہم، اپنے نفسوں پر، ذکروا اللہ، تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، فاستغفروا لذنوبہم، وہ بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ جو انہوں نے کیا اس پر اصرار بھی نہیں کرتے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی مومن کوئی جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان تو ہے نا، ان سے بھول چوک سے بھی جب کوئی گناہ ہو جاتے ہیں تو وہ اس پہ اصرار نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے بخشش ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ونعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم، بے شک گزر گئے تم سے پہلے، سنن، طریقے، فسیرو، پھر سیر کرو، فی الارض، بھی زمین کے، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یعنی پہلی قوموں نے جب نہ مانا تو ان پر ایسے ایسے واقعات عذاب کے رونما ہوئے، ذرا گھوم پھر کے دیکھو اور عبرت پکڑو اور اللہ کی آیات کا انکار نہ کرنا۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور نہ تم سست ہو اور نہ تم غم کھاؤ، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم
مومن جب پہلی دفعہ شکست ہوئی احد میں، ظاہر نافرمانی نہ کرتے، درا نہ چھوڑتے تو شکست نہ ہوتی، نافرمانی کی سزا ملی، شکست ہو گئی تو اللہ نے کہا اب اٹھو، دوبارہ اپنی ہمت جمع کرو، غم نہ کھاؤ، اگر تم مومن ہو اور اپنی اصلاح کر لو گے تو اللہ تمہیں دوبارہ سے غالب کر دے گا۔ یمسسکم کرہن، اگر تمہیں زخم لگا ہے، فقط مسل قوم کرہم مثلہ، تو قوم کو بھی، کافروں کی قوم کو بھی زخم لگا تھا اس جیسا ہی، وتلک الایام، اور یہ تو دن ہے، نداولھا بین الناس، ہم اسے گھماتے پھراتے ہیں لوگوں کے درمیان، ولیعلم اللہ الذین آمنوا، تاکہ ظاہر کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ویتخذ منکم شہداء، اور وہ پکڑ لے تم میں گواہ یا شہید، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی آج اگر تمہارے اور 70 صحابہ شہید ہو گئے، آج اگر تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں تو کل تم نے بدر میں ان کے بھی 70 مارے تھے، تم نے صرف 70 مارے نہیں تھے، ان کے 70 قید بھی کیے تھے، دگنی تم نے انہیں پہنچائی۔ اور یہ تو لڑائی ڈولوں کی طرح ہوتی ہے، کبھی ان کا پلہ بھاری کبھی ان کا پلہ بھاری، اور اللہ یہ زخم اس لیے بھی لگاتا ہے کہ جو پکے مومن ہیں وہ بھی چھٹ کے الگ ہو جائیں، اور جنہیں بھی ایمان میں کمزوری ہے ان کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اور منافق جو ہے وہ بھی چھٹ کر الگ ہو جائیں۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن کمیہ نے پتھر مارا اور آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے تو اس وقت یہ افواہ بھی پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ پھر تو منافق کہنے لگے اگر سچا نبی ہوتا تو مارا نہ جاتا، نعوذ باللہ، پتہ چل گیا نا کس نے کون کون سی بولیاں بولی، اور کچھ صحابہ نے بھاگنا شروع کر دیا اور کچھ نے کہا واپس کفر میں چلے جاتے ہیں، لیکن پکے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمے رہے، یہ انصار میں سے بھی تھے اور یہ مہاجرین میں سے بھی تھے۔ ہر بندے کو خود پتہ چل گیا کہ وہ ایمان کے کس درجے پر ہے، اور جو کمزور والے ہیں وہ اپنا درجہ بلند کریں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ ہاس کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں کو مٹا دے، یعنی مومن کے دلوں میں بھی جو ابھی کھوٹ ہے اللہ اس سے مومنوں کو پاک کر دیں اور کافر منافق بھی چھٹ کر الگ ہو جائیں۔ ام حسبتم، یا تم نے خیال کیا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی ظاہر نہیں کیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور ابھی اس نے ظاہر نہیں کیا صبر کرنے والوں کو۔ اور جنت ایسے تو نہیں ملے گی نا، یہ دنیا میں آزمائشیں آئیں گی اور لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ کس مومن کا کون سا درجہ ہے۔ لوگوں کو آج پتہ ہے نا ابو بکر کا درجہ کون سا ہے، عمر کا درجہ کون سا ہے، عثمان و علی کا درجہ کون سا ہے، عائشہ اور فاطمہ زہرا کا درجہ کون سا ہے، کیونکہ ان کی محنتیں تھیں وہ نظر آئیں لوگوں کو، اور منافق بھی سب نے دیکھ لیے کہ کس کا کون سا درجہ ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور البتہ بے شک تم تو موت کی تمنا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تم اس کو پا لو، فقد رأیتموہ، بے شک تم نے اس شہادت کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی کچھ صحابہ ایسے تھے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور پھر جب بدریوں کے اوصاف پتہ چلتے نا کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اور یہ جنتی ہیں، تو پھر ان کی آرزو ہوتی تھی کاش آگے بھی کوئی جنگ آئے تو ہم بھی شہادت کا رتبہ پا لیں۔ اب تم نے دیکھ لی کہ موت تمہارے سامنے، اب کیوں بھاگ کے جا رہے ہو؟ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک گزر گئے آپ سے پہلے کئی رسول، افئن مات، کیا پس اگر آپ مر جائیں گے، او قتلا، یا آپ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور ان قریب بدلہ دیتا ہے اللہ شکر گزاروں کو۔ جب یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو پھر اتنی بددلی کیوں دکھائی؟ صحابہ نے بھاگنا شروع کر دیا، اور کچھ جو منافق تھے اوپر سے مسلمان بنے بیٹھے تھے کہنے لگے واپس اپنے دین میں لوٹ جاؤ، کچھ نے کہا ابو سفیان کے جا کے اس کافر سے پناہ لے لو۔ تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی رسولوں کی طرح ایک رسول ہی ہے. اگر ابراہیم آئے اور فوت ہو کے چلے گئے تو کیا محمد دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ ان کو بھی جانا ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے تو اسلام بھی ختم ہو گیا. اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، اسلام ہمیشہ قائم رہے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور ان میں کچھ مومن ایسے بھی تھے جیسے کہ انس بن مالک کے چچا انس بن نظر کہنے لگے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی نہیں رہے تو تمہیں باقی رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس چیز پر انہوں نے جان دے دی ہے تم بھی اسی پر جان دے دو. اور لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گئے. یہ آیت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ کے 6-7 سال بعد واقعتاً جب آپ کی وفات ہو گئی تو اس وقت ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت تھی کہ اور صحابہ کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ آیت آج ہی اتری ہے. کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے. وما کان لنفس، نہیں ہے کسی نفس کے لیے ان تموت کہ وہ مر جائے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. کتاب مؤجلہ، یہ ایک کتاب وقت ہے مقرر. ومن یرید ثواب الدنیا، اور جو کوئی ارادہ کرے دنیا کے ثواب کا، نؤتیہ منہا، ہم اسے اس میں سے دیتے ہیں. ومن یرید ثواب الآخرہ، اور جو کوئی ارادہ کرے آخرت کے ثواب کا، نؤتیہ منہا، ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں. وسنجزی الشاکرین، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو. اور موت سے ڈرتے ہوئے تم جہاد میں نہیں آتے، موت تو گھروں میں بھی آ جاتی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلیفہ جو ہیں یہ میدان جنگ میں ان کی زندگیاں گزری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جو ہے وہ بستر پر ہوئی. اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی تلوار کے لائے اور جسم پر کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں تلوار کا یا تیر کا نشان نہ ہو، لیکن موت کہاں پر آئی؟ بستر پر. اس لیے یہ باتیں چھوڑ دو کہ وہاں جائیں گے تو موت آ جائے گی، جہاد میں نکلا کرو. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی، قاتل، لڑائی کی معه، اس کے ساتھ ہو کر، ربیون کثیر، اکثر رب والوں نے، فما وهنوا لما اصابهم، تو نہ وہ کمزور پڑے، تو نہ وہ سست ہوئے واسطے اس کے جو ان کو پہنچا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ وہ تھکے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی پہلے نبیوں کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر لڑائیاں کی، ان پر بھی بڑے بڑے مصائب آئے تھے، وہ تو کبھی بزدل نہیں ہوئے اور وہ کبھی کمزور نہ پڑے، تو تم کیوں پریشان ہو گئے؟ اٹھو اور کافروں کے خلاف اپنی قوت کو جمع کرو. وما کان قولهم الا، اور نہ تھا ان کا کہنا مگر یہ کہ ان قالوا ربنا اغفر لنا، کہ اے رب ہمارے ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، واسرافنا فی امرنا، اور ہماری زیادتیوں کو جو ہمارے معاملات میں تھیں، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد کرنا. یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسباب پر ہی بھروسہ نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کرتے رہے، اپنے گناہوں کی معافیاں بھی مانگتے رہے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اجر بھی، وحسن ثواب الآخرہ، اور اچھا اجر آخرت کا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم بات ماننے لگ جاؤ گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم پھر جاؤ گے خسارہ پاتے ہوئے. یعنی یہ وہی باتیں تھی، اگر یہ سچا نبی ہوتا تو یہ اس کو اتنی پریشانی کیوں اٹھانی پڑتی یا شکست سے دو چار کیوں ہونا پڑتا. یعنی اس طرح کی بزدلی کی باتیں اگر تم ان کافروں کی ان باتوں کو سننے لگے تو یہ تمہیں بھی کفر کی طرف ہی پھیر لیں گے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیں گے بیچ دلوں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے رعب، بما اشرکوا، اس وجہ سے جو انہوں نے شرک کیا ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ،
معلم ينزل به سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کچھ صحابہ کی اس میں آپ پہاڑ پر چڑھ گئے، اور پھر دوبارہ جو جنگ کا نقشہ تھا، کیونکہ 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور پھر کافروں نے جب پہاڑ پہ چڑھنا شروع کیا تو اوپر سے صحابہ نے پتھر برسائے، پھر ابو سفیان اپنا لشکر لے کے واپس بھاگ گیا، اور لڑائی جو ہے وہ برابر برابر پہ، یعنی دوبارہ اللہ نے مومنین کو فتح عطا کر دی۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کہیں دوبارہ ابو سفیان پلٹ کر واپس نہ آ جائے، تو آپ نے ان زخمی صحابہ سے کہا کہ ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے تاکہ ایک رعب جو ہے اس پر رہے۔ اور واقعی ابو سفیان کے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ میں جو ہے واپس دوبارہ مدینہ پہ حملہ کر دوں۔ تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نعیم بن مسعود ملنے آیا، اور وہ قبیلہ نعیم بن مسعود نہیں، معبد حذائی ملنے آیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا، حلیف قبیلہ تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، آپ کی دلجوئی کے لیے آیا۔ اور پھر یہ جب ابو سفیان سے ملا تو ابو سفیان کے ارادے کا پتہ چلا، تو اس نے کہا کہ مسلمان تو بہت بڑا لشکر لے کے تمہارا پیچھا کرنے آ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان کے دل پہ ایسا رعب پڑا کہ اس نے واپس دوبارہ حملے کا چھوڑ دیا اور بھاگ گیا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ بے شک سچ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ، اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم انہیں اس کے حکم کے ساتھ کاٹ رہے تھے، حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے جھگڑا کیا معاملے میں، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد جو تم نے دیکھا، مَا تُحِبُّونَ، جسے تم پسند کرتے تھے، یعنی مال غنیمت، مِنکُم مَن یُرِیدُ الدُّنْیَا، تم میں سے بعض وہ جو دنیا کا ارادہ کرتے ہیں، وَمِنکُم مَن یُرِیدُ الْآخِرَۃَ، اور تم میں سے بعض جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں، ثُمَّ صَرَفَکُمْ عَنْہُم، پھر پھیر دیا تمہیں ان سے، لِیَبْتَلِیَکُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور البتہ بے شک معاف کر دیا تمہیں، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ فضل والا ہے مومنین پر۔ یعنی اللہ نے تو اپنے وعدے سچ کیے، شروع میں جنگ بدر، جنگ احد میں شروع میں تم فتح یاب تھے، کافر بھاگ گیا تھا، پھر تم نے درہ چھوڑا، تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اور مال غنیمت کی محبت تمہارے دل میں آئی، تم نے جھگڑا کیا، اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ پکے مومن اور منافق چھٹ کر الگ ہو جائیں، اور اللہ نے ان بھاگتے ہوئے، جو پھر مسلمانوں نے بھاگنا بھی شروع کر دیا، اللہ نے ان سارے مومنین کے قصور کو معاف کر دیا۔ اِذْ تُفْسِدُونَ، جب تم بھاگے جاتے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھتا تھا، وَرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے بلا رہے تھے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، پھر اس نے پہنچایا تمہیں غم پر غم تاکہ نہ تم غمگین ہو، عَلَىٰ، اس پر، مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے کھو گیا ہے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر غمگین ہو جو تمہیں پہنچا ہے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ باخبر ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی تم نے دوڑنا شروع کر دیا یہ سن کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا بھی رہے تھے اور اسی بھگدڑ میں کوئی سن بھی نہیں رہا تھا۔ پھر اللہ نے مسلمانوں پر کئی طرح کے غم ڈال دیے، ایک غم ملتا تو دوسرا ہلکا ہو جاتا، اس سے اگلا ملتا تو وہ ہلکا۔ سب سے بڑا غم تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، پھر شکست دو چار ہوئے، پھر ان کے صحابہ شہید ہوئے، پھر ان کو زخم لگے، اور سب سے بڑا غم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہو رہا تھا، تم اللہ کی تقدیر پر ایمان لے آؤ، اور اپنی رہی سہی جو ہمت ہے اس کو جمع کرو اور کافروں کا مقابلہ کرو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، پھر اس نے اتارا تم پر غم کے بعد امن، نعاسن، یہ ایک اونگ تھی، یغشی طائفۃ منکم، جو ڈھانپتی تھی ایک جماعت کو تم میں سے، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت انہوں نے تو اپنی جانوں کو اہمیت دی تھی، یظنون باللہ غیر الحق، وہ تو اللہ کے ساتھ ناحق گمان کر رہے تھے، ظن الجاہلیہ، جہالت کے گمان، یقولون، وہ کہتے تھے، هل لنا من الامر من شیء، کیا ہے ہمارے لیے معاملے میں سے کچھ اختیار، قل آپ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم فرما دیجئے ان الامر کلہ للہ، بے شک معاملہ سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے۔ یخفون فی انفسہم، وہ چھپاتے تھے اپنے نفسوں میں، ما لا یبدون لک، جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یقولون، وہ کہتے تھے، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے میں سے کچھ بھی اختیار، ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، البتہ نکل پڑتے وہ لوگ کہ جن پر قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ حاص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سینوں والی بات کو جانتا ہے۔ اور پھر اس پیغام کے بعد اللہ نے صحابہ پر ایک اونگ طاری کر دی، اس اونگ سے ان کی ذہنی خفت بھی دور ہو گئی، تھکاوٹ بھی ان کی دور ہو گئی، شیطانی وسوسے بھی ان کے دور ہو گئے۔ اور کچھ لوگوں نے تو اپنی جان کی انہیں بڑی فکر پڑی تھی، یہ کچھ وہ منافق بھی آ گئے تھے انصار کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کے لیے، اور اوپر سے مسلمان تھے، پھر وہی جہالت کی باتیں، اگر ہماری بات مان لیتے، یہاں نہ آتے تو آج یہ مصیبت کا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اللہ نے کہا مومن ایسی باتیں نہیں سوچتا، جن کے نصیب میں جہاں موت لکھی ہے نا، اللہ انہیں بستروں سے نکال کے وہاں لے جاتا ہے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ تو مومن کا یقین ہے۔ اور یہ سارے واقعات اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منافق بھی، ان کا بھی پتہ، عبداللہ بن ابی کا تو پتہ چل گیا نا، 300 کا لشکر لے کے الگ ہو گیا، اور پھر جو ساتھ بھی آگے تھے وہ بھی چھٹ کے الگ ہوئے، پکے مومن بھی چھٹ کر الگ ہو گئے، اور جنہیں ابھی ایمان میں اصلاح کی ضرورت تھی انہوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تھے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں ملی تھیں، انما استزلهم الشیطان، بے شک بہکایا تھا انہیں شیطان نے، ببعض ما کسبوا، ساتھ باز کے جو انہوں نے کمایا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور البتہ بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا، تحمل والا ہے۔ یعنی صحابہ سے جو غلطیاں ہوئیں یا جو نافرمانی ہوئی، انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کی، بلکہ یہ ایک شیطانی اغوا تھا، اور اللہ نے ان سارے صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ تم ہو جو ان لوگوں کی مانی جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں چلے، سفر کیا جہاد کے لیے، او کانوا غزاً، یا وہ غازی تھے، لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ مارے جاتے اور نہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ کر ڈالے اللہ یہ حسرت ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ باتیں تو محض وہم ہی ہے کہ اگر مدینہ میں رہتے، یہاں جنگ لڑی جاتی تو یہ حالات نہ ہوتے، وہ حالات نہ ہوتے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ہو گیا۔ اور جب انسان یہ سوچتا رہتا ہے نا، ہائے آج نہ جاتا سفر پہ تو نہ ایکسیڈنٹ ہوتا، نہ مارا جاتا، تو یہ باتیں اگر انسان سوچتا رہے نا، کبھی دکھ انسان کا ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب انسان یہ کہہ لے نا کہ جی مقدر میں لکھا تھا، کیسے نہ جاتا، تو پھر اللہ صبر بھی دے دیتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے مومن کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور البتہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں، او متم، یا تم مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، البتہ بخشش ہے اللہ کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت، خیرٌ، بہتر، مما، اس سے جو یجمعون، وہ جمع کرتے ہیں۔ مومن تو اپنا سارا کچھ لے کے آ جاتے ہیں میدان میں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو بھی جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اور اگر گھروں میں مر جائیں تو جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس۔ لیکن کافر مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں، تو مومن جو جمع کر لیتے ہیں نا ثواب، وہ اس مال و دولت سے بہت بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور البتہ اگر تم مر جاؤ یا تم شہید کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ کی طرف ہی تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم، پس اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ ان کے لیے انتہائی نرم ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ ہوتے سخت ہو، غلیظ القلب، سخت دل کے مالک، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے گرد سے بھی بھاگ جاتے،
فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے بخشش مانگیے، وشاورہم فی الامر، اور ان سے معاملے میں مشاورت بھی کیجئے، فاذا عزمت، پھر جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں، فتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ کریں، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بہت نرم طبیعت کے مالک ہے تو آپ پر فضل کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور یہ دین اسلام آپ کے اخلاق سے پھیلا ہے، اور اگر آپ سخت کو ہوتے کوئی بھی صحابی آپ کے گرد نہ ٹھہر سکتا، اس لیے آپ ان صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں آپ انہیں معاف کر دیں، اور اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں، اور پھر ان سے مشورہ بھی کریں تاکہ ان کو بھی یقین آ جائے کہ آپ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اور صرف مشورے میں یہ نہیں کہ جو مشورہ دے آپ اس کی مان جو آپ جس کام کا ارادہ کر لیں تو بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر کرنا ہے۔ ینصرکم اللہ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ تعالیٰ، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن یخذلکم، اور اگر اللہ ہی تمہیں رسوا کر دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی پھر چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مقدر میں فتح لکھی ہے تو تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، لیکن اگر اللہ نے ہی تمہارے حق میں کچھ نقصان لکھا ہے تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اس لیے مومن کا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت پر۔ وما کان لنبی، اور نہیں ہے جائز کسی نبی کے لیے، ان یغل، کہ وہ خیانت کرے، ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جو بھی خیانت کرے گا وہ لائے گا جو اس نے خیانت کی قیامت کے دن، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ بدر کے روز ایک سرخ روئی دار چادر گم ہو گئی، لوگوں کے دل میں خیال آیا، مال غنیمت کی تھی نا، لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھ لی ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی نبی خیانت نہیں کرتا۔ ہاں، رہی یہ بات کہ جو غل ہوتا ہے یہ مشترک اموال میں سے چوری کو کہتے ہیں، مال غنیمت مشترک مال ہوتا ہے نا، جیسے اللہ کا نبی تقسیم کرے گا ویسے ویسے ملے گا، تو اس لیے مشترک اموال میں سے امیر کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں لیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے لوٹ رہے تھے، آپ کا ایک غلام آپ کو اتار رہا تھا سواری سے کہ اس غلام کو ایک تیر آ کے لگا اور وہ مر گیا۔ صحابہ نے کہا یہ جنت میں چلا گیا، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی جو آگ کے شعلے بن کر اس کو لپٹ گئی ہے۔ پھر ایسے میں ایک شخص ایک یا دو تسمے لے کے آیا جو اس نے مشترک اموال میں سے چرا لیے تھے، آپ نے فرمایا اگر یہ جمع نہ کراتا تو یہ تسمے آگ بن کر اس کو لپٹ جاتے۔ یہاں تھوڑا سا میں اپنے معاشرتی اس کو بیان کروں گی، جب ہم ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں تو مشترک مال ہو گیا نا، دوسروں کا خیال رکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور دوسروں کے حق کو، یہ پانی کے ٹینک جو ہوتے ہیں نا یہ مشترک مال ہو جاتا ہے، اس میں بھی پانی کی زیادتیاں عموماً اسی پر پڑوس کی لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ہاں، تو یہ اگر ہر انسان اپنے حق کا خیال رکھے تو کبھی بھی ایسی لڑائیاں جو ہیں وہ نہیں ہوتی۔ بھائی جہاں سانجھا پن ہو وہاں انسان کو اللہ سے ڈر کے ہی معاملات جو ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کہ پس وہ شخص جس نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، کمن باء بسخط من اللہ، مانند اس شخص کے ہے جو لوٹ آیا ساتھ ناراضگی کے اللہ سے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور برا ہے پلٹنا۔ یعنی جنگ میں دو ہی فریق ہوتے ہیں نا، ایک مسلمانوں کا فریق اور ایک کافروں کا، ایک کیا لے کے لوٹتا ہے؟ ایک اللہ کی رضا لے کے لوٹتا ہے، اور کافر کیا لے کے لوٹتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی۔ ہم درجات عند اللہ، یہ درجے ہیں اللہ کے پاس، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ بے شک احسان کیا اللہ تعالیٰ نے مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات کو، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔
اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا قرآن میں، لیکن کبھی اللہ نے احسان نہیں جتایا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان جتایا کہ میں نے تمہیں اللہ کا رسول جو ہے وہ تمہیں عطا کیا. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور اس نبی نے یہ قرآن ہم تک پہنچایا، ہمارا تزکیہ کیا. ایک ایک چیز جو ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں مسلمان ہوا، مجھ سے کچھ غلطی ہوگی، پہلی نماز آئی پڑھی، نماز میں بولنے لگ گئے. صحابہ نے بڑا گھورا کہ یہ نماز میں بول رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا، لیکن کہنے لگے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آپ جیسا استاد نہیں دیکھا، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے مارا، نہ آپ نے مجھے جھڑکا. مجھے بڑے پیار سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے ہیں، نماز اس میں لوگوں کے ساتھ باتیں جو ہے یہ جائز نہیں، اس میں اللہ کی تسبیح کرنی ہے تو اس میں بولنا جائز نہیں. ایسا استاد اللہ نے ہمیں دیا جس نے ہمارے تزکیے کیے، ہمارے خاندان اور معاشرت کو بیان کیا، اور اس خوبصورت انداز سے کہ آج بھی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں یا آپ کی حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں وہی پیار اور محبت جو صحابہ کو تھا وہ آج ہمارے دلوں میں بھی نکلتا ہے. اولما اصابت کو مصیبت، یا جب کبھی پہنچی تمہیں کوئی مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، تم نے اس سے دگنی پہنچائی تھی، تم نے کہا انا ھذا، یہ کہاں سے آ گئی. کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے آئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. یعنی تمہارے 70 شہید ہوئے، تم نے واویلا مچا دیا، تم نے بدر میں کافروں کے 70 مار کے 70 گرفتار بھی کیے تھے، دگنا کیا تھا، اور یہ بھی تمہیں کیوں آئی ہے؟ تم نافرمانی نہ کرتے تو نہ آتی، یہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے آئی ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو پہنچا تمہیں جس دن آمنے سامنے آئی تھی دو جماعتیں، باذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم کے ساتھ تھا. ولیعلم المؤمنین، تاکہ وہ مومنوں کو ظاہر کر دے. ولیعلم الذین نافقوا، اور تاکہ وہ منافقوں کو بھی ظاہر کر دے. وقیل لهم تعالوا، اور ان سے کہا گیا آؤ، قاتلوا، لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ادفعوا، یا دفاع ہی کر لو. قالوا، تو انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے ہم تمہاری پیروی کر لیتے. ہم للکفر یومئذ، وہ کفر کے لیے آج کے دن اقرب، زیادہ قریب ہے، منہم، ان میں سے، للایمان، ایمان کی نسبت. یقولون بافواہہم، وہ کہتے ہیں اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں. یعنی یہ جو 300 کا لشکر الگ ہو رہا تھا، مسلمانوں نے کہا اچھا لڑنا نہیں، اول تو لڑو، لیکن اگر لڑتے نہیں ہو تو ساتھ رہو، چلو تعداد ہی زیادہ رہے گی، کافروں پر ایک رعب ہوگا. کہنے لگے کہ ہماری تو رائے نہیں مانی نا، ان کی رائے یہی تھی کہ مدینہ کے اندر جنگ لڑی جائے، ہماری رائے نہیں مانی، گویا ہم تو جنگ سے واقعی نہیں، ہم تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہی نہیں. الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے تھے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری بات مان جاتے تو قتل نہ کیے جاتے. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے فادرؤوا عن انفسکم الموت، تم اپنے نفسوں سے موت کو ہٹا کے دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اور نہ آپ خیال کریں ان لوگوں کو جو شہید کر دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. یعنی شہداء کو مردہ نہ کہو، وہ اپنی قبروں جاتے تو قبر میں ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ اپنی جنتوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور ان کی روحیں سب پرندوں کے جسموں میں داخل ہو جاتی ہیں، وہ جنت میں اڑتی پھرتی سیر کرتی ہیں، اور اللہ کی عرش کے نیچے قندیلیں ہیں وہ ان میں آ جاتی ہیں. اللہ نے ان شہداء کو دیکھا اور اللہ نے کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ انہوں نے کہا ہماری کیا خواہش ہو سکتی ہے، ہم تو جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں. پھر اللہ نے 3 دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا کچھ بتائے بغیر ہی اب چارہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ ہم تیرے رستے میں لڑیں اور شہید ہو جائیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں ساتھ اس کے جو دیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ابھی ان کے ساتھ شہید ہو کر نہیں ملے.
اللہ خوف علیہم کہ نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ خوش ہیں ساتھ نعمتوں کے جو اللہ کی طرف سے انہیں ملی ہیں، وفضل اور اس فضل کے ساتھ، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اور اللہ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو، من بعد ما اصابہم الکرح، اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکے تھے، للذین احسنوا منہم، وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا ان میں سے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی یہ زخمی صحابہ تھے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ ہمیں کافروں کا تعاقب کرنا ہے، وہ دوبارہ نہ آ جائے، تو یہ زخموں کی پرواہ نہ انہوں نے کی اور اللہ کے راستے میں دوبارہ نکل کھڑے ہوئے۔ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ متقی ہیں اور ان کے بہت بڑے اجر ہیں۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ان کے لیے لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، فاخشوہم، پس ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو زیادہ کیا انہیں ایمان میں، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور کتنا اچھا کارساز ہے۔ اب ابو سفیان جب بھاگتا ہوا جا رہا تھا تو اس نے کہا اگلے سال دوبارہ بدر میں آ کے لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے تیاری کر لی، اور صحابہ، اور چونکہ ابو سفیان اب اگلے سال، ایک تو مکہ میں بھی قحط تھا، صرف ستو ہی تھے اس کے پاس اور وہ لڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، تیاری اس کی نہیں تھی، اور یہ بھی چاہتا تھا کہ مسلمان بھی نہ آئے، اور اس نے ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ جا کے مدینہ میں یہ افواہ پھیلا دو کہ اس دفعہ تو کافر بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، تاکہ مسلمان ہی نہ آئے، آنا خود نہیں چاہتا تھا۔ لیکن جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور پیچھے مومنین نے بھی یہی جملہ کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ وہاں چلے گئے اور 8 روز تک آپ وہاں پڑاؤ ڈالا، لیکن ابو سفیان نکلا تو ستو لے کے، لیکن پھر واپس چلا گیا، اس کی ہمت نہ ہوئی اور وہ ستو بھی جو ہے وہیں پر چھوڑ گیا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پھر وہ لوٹ آئے ساتھ نعمت کے اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی مسلمان 8 روز وہاں بیٹھے رہے لیکن کافر نہ آئے، جنگ بھی نہ ہوئی، وہاں سے ایک تجارتی قافلہ گزرا، مسلمانوں نے خوب نفع کمایا، اللہ کی رضا بھی مل گئی، جنگ بھی نہ ہوئی، دکھ بھی نہ پہنچا، مال و دولت بھی اللہ نے دے دیا، ہاں، اور جو رسد وہ چھوڑ گئے تھے وہ بھی ان کو مل گئی۔ یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے مومنوں پر۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان ہے، یخوف، وہ خوف دلاتا ہے، اولیاءہ، اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ اور اسی نے جو ہے ایک شخص نعیم کو بھیجا تھا کہ یہ افواہ پھیلاؤ، گویا یہ سارے شیطانی کام ہے، اس لیے شیطانوں سے مت ڈرا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور نہ غمگین کرے آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، انہم لن يضروا اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الاخرہ، اللہ تو ارادہ کرتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی کافر یہ تانے بھی دیتے تھے نا، اگر تم سچے دین پر ہو تو اللہ کی عنایتیں تو ہمارے اوپر ہیں، مال و دولت ہمارے پاس ہے، اور ان کے قافلے یمن اور شام بحفاظت جاتے، بڑا مال اور نفع لے کر آتے تھے۔ اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہونا، اللہ چاہتے ہیں دنیا میں ہی مل جائے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ ان الذین اشتروا الکفر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز وہ نقصان نہ دے سکیں گے اللہ کو کچھ بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنا بھی مکر و فریب کر لے کافر، وہ کبھی بھی اسلام کی راہ کو روک نہیں سکتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ جو ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی
نیکی ہے وہ ان کی جانوں کے حق میں بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے جو انہیں ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ ہو جائے. ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اور کافر یہ نہ سمجھے کہ مال و دولت ان کو مل رہا ہے اور عذاب بھی ان پر نہیں آ رہا. یہ ڈھیل اللہ نے جو دے رکھی ہے نا، جتنی زندگی زیادہ ہوگی اتنے ان کے گناہ بھی زیادہ ہوتے جائیں گے، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ رسوا کرنے والا ہے. ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیذر المؤمنین علی ما انتم، کہ وہ چھوڑ دے مومنین کو جس حال پر وہ ہیں، علیہ جس پر، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے. وما کان اللہ لیطلعکم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہیں اطلاع دے دے علی الغیب، غیب پر. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ، پھر ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وإن تؤمنوا وتتقوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے اجر ہے بہت بڑا. یعنی یہ حق و باطل کے مار کے تو ہوتے رہیں گے، مومن بھی الگ ہو جائیں، منافق بھی الگ ہو جائیں، لیکن اگر اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو ان منافقین، ویسے بھی اللہ غیب کی خبر دے سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کچھ غیب کی خبریں دے دیتا ہے، مثلا قیامت جو ہے، قیامت کے احوال، یا جنت جہنم، یہ ساری باتیں نبیوں کے ذریعے، یا قرب قیامت کیا ہوگا، یا سورج مغرب سے نکل آئے گا، یہ اللہ اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی کچھ خبریں عطا کر دیتا ہے. تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور تقوی کی راہ کو اختیار کرو. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ساتھ اس کے جو دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے. هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، وہ بہتر ہے ان کے لیے. بل هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عنقریب وہ طوق پہنائے جائیں گے جو انہوں نے بخل کیا ساتھ اس کے قیامت کے دن. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے وراثت آسمانوں کی اور زمین کی. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. یعنی جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ بھی نہ دے تو یہ بخل ہی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ مال ایک گنجا سانپ بن جائے گا روز آخرت، اور جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے وہ اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس کی باچھیں پکڑ لے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، البتہ بے شک سن لی اللہ تعالیٰ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا. وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا قتل کر دینا نبیوں کو ناحق. ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے چکھو جلنے کا عذاب. جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ، تو یہودی کہنے لگے دیکھو ان کا اللہ فقیر ہو گیا ہے، اب ہم سے قرضے بھی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا یہ جملہ اسی جگہ پہ لکھ دیا گیا ہے جہاں ان کا قتل ناحق نبیوں کا جرم تھا نا، وہاں پہ. اور جو یہ کہہ رہے ہیں نا آج، یہ ان کو بھگتنا پڑے گا. اور بات یہ ہے اللہ کوئی اپنی ذات کے لیے تھوڑی مانگتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے کہ ان کو قرض حسنہ دو اور غریبوں کو لو، اور تمہارا ہی بھلا ہوتا ہے، تمہارے ہی معاشرے جو ہے فلاح پاتے ہیں. اور واپس کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کو ورنہ تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں پر. یہ جو جلنے کا عذاب ہے نا یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ نہ ہم ایمان لائیں کسی رسول کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ یاتینا بقربان، وہ لائے ہمارے پاس قربانی.
ताकुलुहु النار जिसे आग खा जाए। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कद जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली, बेशक आए तुम्हारे पास कई रसूल मुझसे पहले, बिलबय्यिनात वाज़ेह दलाइल के साथ, व बिल्लज़ी कुल्तुम और साथ उसके जो तुमने कहा, फलिमा क़तलतुमुहुम फिर क्यों तुमने उन्हें कत्ल कर दिया, इन कुंतुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चे। यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कहने लगे कि हमारी तो तौरात में ये लिखे, हमसे तो ये वादा लिया गया है कि हम कभी भी उस किसी रसूल पर ईमान न लाएं जो हमें आतिशी कुर्बानी का मौजज़ा न दिखाए। और जैसे हारूत और हाबील और काबील का मौजज़ा था ना, दोनों ने अपनी कुर्बानियां ला के रखी, आसमान से आ गई और हाबील की कुर्बानी को जला डाला, उसकी कबूल हो गई। और ये मौजज़ा अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी दिया था, इलियास को भी दिया था और यहया अलैहिस्सलाम को भी दिया था, लेकिन किसी नबी को अल्लाह ने ये मौजज़ा नहीं दिया। हाँ? तो अब ये तो सिर्फ एक बहाना था कि जो नबी ये मौजज़ा दिखाएगा उस पर ईमान लाना। मकसद क्या था कि हम आप पर ईमान नहीं लाते क्योंकि आपको ये मौजज़ा नहीं मिला। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर इलियास के कत्ल के दर पे क्यों हुए थे, उन्होंने तो वो मौजज़ा दिखाया था ना। फिर यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल क्यों कर दिया तुमने, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हें अच्छी कुर्बानी का मौजज़ा दिखाया था। फ़इन कज़्ज़बूका फिर अगर झुटला दिया उन्होंने आपको, फ़क़द कुज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिका तो बेशक झुटलाए गए कई रसूल आपसे पहले, जाऊ बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुरि वल किताबिल मुनीर वो लाए थे वाज़ेह दलाइल और सहीफ़े और रोशन किताब। हाँ, इनकी पुरानी आदत है नबियों को झुटलाना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत हर नफ्स मौत को चखने वाली है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा और बेशक तुम पूरे पूरे दिए जाओगे अपने अजर क़ियामत के दिन। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार तो जो कोई बचा लिया गया आग से, व उदखिलल जन्नत और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़ बस बेशक वो कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी मगर धोखे का सामान। दुनिया में ओहदे मिल जाए ना और दुनिया में मालो दौलत, तो कहते हैं हमारे तो बच्चे कामयाब हो गए, हम तो बड़े कामयाब हैं। लेकिन असल कामयाबी क्या है, जिसे ये कह दिया गया कि तू जहन्नम से बचा दिया गया और फिर उस पर दूसरी कि तू जन्नत में दाखिल कर दिया गया, ये है असल कामयाबी। लतुबलवुन्ना फी अम्वालिकुम अलबत्ता तुम ज़रूर आजमाए जाओगे अपने मालों में, व अनफुसिकुम और अपनी जानों में, वलतस्माउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम और तुम ज़रूर सुनोगे उन लोगों से जो किताब दिए गए हैं तुमसे पहले, व मिनल्लज़ीना और उन लोगों से भी अशरकू जिन्होंने शिर्क किया है, अज़न कसीरा तकलीफ़ बहुत ज़्यादा। फ़इन तस्बिरू व तत्तकू और अगर तुम सब्र करोगे और तक़वा इख्तियार करोगे, फ़इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर ये हिम्मत के कामों में से है। वइज़ा हज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना और जब पकड़ा अल्लाह ताला ने वादा उन लोगों से जो ऊतुल किताबा किताब दिए गए हैं, लतुबय्यिनुन्नहु अलबत्ता तुम ज़रूर इसको बयान करोगे लिन्नासी लोगों के लिए, वला तक्तुमूनहु और तुम इसे छुपाओगे नहीं, फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम उन्होंने उसको फेंक दिया अपनी पुश्तों के पीछे, वश्तरू बिही समनन क़लीला और उन्होंने ख़रीदा उसके बदले कीमत थोड़ी, फ़बिअसा मा यश्तरून बस कितना बुरा है जो वो खरीदते हैं। यानी तौरात में इनसे वादा लिया गया था कि जो भी नबी आएगा उस पर ईमान लाना है, नबी के औसाफ भी, लेकिन उन्होंने उसको छुपा लिया, बददियानती की और अपनी किताब पर भी ईमान न लाए। मकसद क्या था, अगर इस नबी को मान लेंगे तो हमारी सरदारियां तो खतरे में पड़ जाएंगी। दरअसल इन सरदारियों ने दीन इस्लाम के करीब ना आने दिया। ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ व युहिब्बूना आप ख्याल न करें उन लोगों को जो खुश होते हैं साथ उसके जो उन्होंने किया, युहिब्बूना और वो पसंद करते हैं, ऐ युहमदू के वो तारीफ़ किए जाएं, बिमा लम यफ़लू साथ उसके जो उन्होंने नहीं किया, फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब बस आप उनको ख्याल न करें कि वो कामयाब हैं अज़ाब से, फलहुम अज़ाबुन अलीम उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये आयत इब्न अब्बास फरमाते हैं तो यहूद के बारे में आयत नाजिल हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया, कोई बात पूछी, उन्होंने गलत बताई और फिर ये भी सच्चा कि शायद आपने हमें सच्चा भी समझ लिया है। या ये वो मुनाफिक थे जो जिहाद पर तो जाते नहीं थे और फिर जब आप वापस आते तो फिर उनकी कोशिश ये होती थी कि हमारे पीछे रहने की भी तारीफ की जाए कि तुमने अच्छा ही किया, तुम नहीं गए। हाँ, ये वो लोग हैं कि एक तो काम करते नहीं है लेकिन तारीफें लेने के लिए बड़े माहिर हैं।
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک بیچ پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار، اور آنا جانا رات کا اور دن کا، لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند وہ ہے جو رات دن کے اختلاف سے اپنے اللہ کو پالے اور ہر وقت اللہ کی نعمتوں کو، کارخانہ قدرت کو دیکھ کے اللہ کا شکر گزار ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ سوچ بچار کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ربنا، اے رب ہمارے، ما خلقت ھذا باطلا، نہیں پیدا کیا تو نے یہ باطل، ابس بیکار، سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی اللہ کا ذکر ہر حال میں، کھڑے بیٹھے، پہلوؤں پہ لیٹے ہوئے، ہاں کچن میں کام کرتے ہوئے، کسی بھی موقع پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے انسان کو کرنا چاہیے۔ اور کارخانہ قدرت دیکھ کر اسی بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے فضول میں پیدا نہیں کیا۔ ربنا، اے رب ہمارے، انک، بے شک تو، من تدخل النار، جس کو تو آگ میں داخل کر دے گا، فقد اخزیتا، تو نے اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ربنا اننا سمعنا، اے رب ہمارے، بے شک ہم نے سنا، منادی ینادی للایمان، ایک منادی کرنے والے کو جو ایمان کی طرف بلاتا ہے، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہمارے گناہ دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت کرنا، ربنا، اے رب ہمارے، وآتنا ما وعدتنا، اور دے دے ہمیں جو تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک، اپنے رسولوں پر، فلا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی رسولوں کے ذریعے ہی اللہ نے ہمیں جنت کے وعدے دیے ہیں، تو یا اللہ ہمیں ایمان بھی نصیب کر اور ہمارے ساتھ یہ وعدے بھی پورے کر۔ فاستجاب لهم ربهم، تو قبول کر لیا ان کے لیے ان کے رب نے، انی، یہ کہ میں، لا اضیع، میں ضائع نہیں کرتا، عمل عامل منکم، عمل کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے، من ذکر او انثی، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض سے ہے، فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا، اور وہ نکال دیے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، اور میری راہ میں تکلیف دیے گئے، وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے لڑائی کی اور وہ شہید کر دیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کے گناہ، ولأدخلنہم جنات، اور میں ان کو ضرور جنتوں میں داخل کر دوں گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ثواب ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ اس کے پاس اچھا ثواب ہے۔ دنیا میں تو چلے ایسا ہے کہ وراثت میں مرد کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہے، عورت کا جو ہے وہ کم ہے، یا مرد کو عورتوں پر اللہ نے ایک درجہ دیا کیونکہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہیں، یعنی جتنا اجر عورت کو ملے گا اتنا ہی مرد کو، کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نہ دھوکہ میں ڈالے آپ کو پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے شہروں میں، یعنی اتنے اسباب تھے کافروں کے پاس کہ وہ شام اور یمن ان کے قافلے جاتے اور اسباب بہت زیادہ، پھر تو اتراتے بھی تھے کہ تم اگر حق پر ہوتے تو اسباب تمہارے پاس ہوتے ہیں میرے محبوب، اور سب صحابہ کسی دھوکے میں نہ مبتلا ہو جائیں، یہ مال و دولت ایمان کو ناپنے کے لیے نہیں ہوتا، ایمان کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور برا ہے بچھونا، لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب کا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی اللہ کے پاس سے ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔
یعنی جن کا اللہ مہمان نواز ہو وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ دنیا میں تو مہمان جائے نا تو 3 دن کے بعد جو میزبان ہوتے ہیں نا وہ بھی اکتا ہی جاتا ہے کہ اب واپس ہی چلے جائیں، لیکن اللہ جن کا میزبان ہو تو وہ بندے کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، البتہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں وہ خریدتے اللہ کی آیات کے بدلے میں قیمت تھوڑی، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اجر ہیں ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے تورات کو بیچا نہیں ہے اور تورات کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور باہم صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، اور مربوط رہو یا تیار رہو جہاد کے لیے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی خود بھی نیکی کے کاموں پہ صبر کرو، جم جاؤ، اور دوسروں کو بھی تلقین کرو، انہیں بھی اپنے ساتھ لگا کے صبر کرو، اور جہاد کے لیے تیار رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجاہد جو مورچے کی حفاظت کرتا ہے، یہ دنیا اور ما فیہا جو ہے وہ اس کا ایک دن رات اس کی حفاظت کرنا بہتر ہے۔ رابطوں سے یہی مراد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو ڈر جو اپنے رب سے، وہ جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیا ان دونوں سے مرد بہت اور عورتیں بھی، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈر جو اللہ سے وہ جو تم سوال کرتے ہو اس کا نام لے کر، جس سے تم سوالات مطالبے کرتے ہو، والارحام، اور رحم کے رشتوں سے بھی ڈر جاؤ، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہے تم پر نگران۔ سورۃ النساء، عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، اور سب سے پہلے اللہ نے کہا مجھ سے ڈر جاؤ، کیونکہ کسی کو حق دینا جب تک تقویٰ نہ ہو نا، کوئی کسی کو اس کا حق نہیں دے سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، اور کہا کہ پہلے تو کہا کہ آدم سے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر دیں، پھر ایک دوسرے سے ان کے لین دین اور ان کے رشتے ناطے اللہ نے بنا دیے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور رحم کے رشتوں سے ڈرو، اور صلہ رحمی، اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ جیسے کسی نے ایک دفعہ پوچھا میرے شیخ صاحب سے کہ میں بڑے وظیفے کرتی ہوں لیکن روزگار نہیں کھل رہا، اور میں بڑا کچھ کر رہی ہوں، جس نے جو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ذرا غور کریں کہ آپ نے رحم کے رشتوں کو ناراض تو نہیں کیا ہوا، ان رشتوں کو جوڑ لو، اللہ تمہارے اوپر رزق کی فراوانی کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدلے کے طور پہ صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہے تو ہم تو اچھے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب کوئی تجھ سے رشتہ توڑنا چاہے تو تو جا کے اس سے رشتہ جوڑ لے، تو یہ ہے تو بڑا مشکل کام، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قاطع رحم جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ وَآتُوا الْیتامىٰ، اور دو یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ، اور نہ تم تبدیل کر لو ردی چیزیں پاک کے بدلے، وَلَا تَأْکُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے، انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی یتیموں کے بارے میں یہ احکامات نازل ہوئے کہ یتیموں کی پوری سرپرستی کرو، اور جو ان کا مال ہے نا یہ نہ کرو کہ کھانا پوری کر دو، ان کے اچھے کپڑے ادھر لے اور اپنے ردی ادھر رکھ دو، ایسا بھی نہ کرو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر انہیں نقصان پہنچانے کی بھی کوشش نہ کرو، بلکہ ان کا پورا خیال رکھو، کیونکہ یتیم کا مال ظلم سے کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان خفتم، اور اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامى
یتامہ یتیم بچیوں کے سلسلے میں فانکحوا ما طاب لکم من النساء تو نکاح کر لو جو تمہیں اچھی لگے عورتوں میں سے مثنی و ثلاث و رباع دو دو اور تین تین اور چار چار فإن خفتم پھر اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کر سکو گے فواحدۃ تو ایک ہی بیوی کافی ہے او ما ملکت ایمانکم یا جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ ذالک ادنی اللہ تعالی یہ قریب تر ہے کہ تم نا انصافی نہ کرو۔ اور چونکہ جب بچیاں کوئی یتیم ہو جاتی نا تو ان کے ساتھ مختلف قسم کی جو ہے وہ زیادتیاں ہوتی، یعنی بچی یتیم ہے اور خوبصورت بھی نہیں لیکن ولی جو ہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہے اور وراثت میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، تو وہ اس کا نہ تو کہیں اور نکاح کرتا کہ مال باہر نہ چلا جائے، نہ خود اس سے رغبت رکھتا، زیادتی ہو جاتی۔ یا اگر لڑکی خوبصورت ہے مالدار بھی ہے ولی اس سے شادی بھی کر لیتا اسے حق مہر نہ دیتا، کہیں اور اس کی شادی ہوتی تو زیادہ کا حق مہر اس کو مل سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتیموں سے اگر حسن سلوک کرنا ہے تو انہیں ان کا پورا حق مہر دو اور پھر ان سے تم کر سکتے ہو نکاح، لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اور عورتیں بھی بہت ہیں، دو تین چار تم کر لو۔ ہاں لیکن یہ حکم عورتوں کو ذرا زیادہ ہی برا لگ جاتا ہے، چار چار بیویاں۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا جب وہ اسلام میں داخل ہوا تو اس کی 10 بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی سی 4 رکھ لو باقی ساری چھوڑ دو، تو 10 سے بہتر 4 نہیں ہے۔ مہاراج اللہ تعالیٰ کا وہ حکم تو نہیں کہ اس کو لازمی کرنا ہے، لیکن مردوں کو یہ حکم بڑا اچھا لگتا ہے نا، اور پوری شریعت انہیں آئے نہ آئے لیکن یہ حکم مردوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ اس دور میں بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا، یتیم بچوں کے لیے شادیاں کی گئیں۔ صحابہ جیسا طرز عمل آج بھی اپنا لو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر صرف اپنی مستی ہی نکالنا ہے اور انصاف کوئی کر سکتا ہے، انصاف تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو اللہ نے کہا ایک ہی بیوی کافی ہے، تم یہ قریب تر ہے کہ تم نا انصافی کے چکروں میں نہ پڑ جاؤ، تو ایک ہی کافی ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ اور دے دو عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر نہلا خوشی خوشی، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ پھر اگر وہ خوشی سے دے دیں تمہیں کچھ بھی، منہ اس میں سے نفساً اپنے جی سے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا تو کھاؤ اسے مزے لے لے کے، یعنی حق مہر جو ہے عورتوں کو خوشی خوشی دیا کرو، اور یہ نہیں کہ زبردستی ان سے کچھ معاف کروا لو، ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے تمہیں کچھ معاف کر دیتی ہے تو تم کھا پی لو۔ اور شریعت اس وقت انہیں اور تو کسی کام میں شریعت یاد نہیں آتی، لیکن بناوٹی شریعت یہ 32.5 روپے پتہ نہیں کہاں سے لوگوں کو یاد آ جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا حق مہر کتنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 12 اوقیہ چاندی اور نش، اور تمہیں معلوم ہے یہ نش کیا ہے، یہ نصف ہوتا ہے، یعنی 12.5 اوقیہ چاندی، یہ 500 درہم بنتے ہیں۔ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق مہر تھا وہ 4000 درہم یعنی 400 دینار، اور دینار سونے کا ہوتا ہے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق مہر تھا یہ 20 اونٹ تھا، تو یہ 32.5 کوئی شریعت نہیں ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ اور نہ تم دو بے وقوفوں کو اپنے مال، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وہ جو کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے قیام کا سامان، وَارْزُقُوهُمْ اور ان کو دو فیہا اس میں سے رزق دو، وَاكْسُوهُمْ اور ان کو پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور کہو ان کے لیے بھلی بات۔ یعنی کوئی بڑا بھائی ہے اور اس کا چھوٹا بھائی ہے اور اس کا مال ہے، یا کچھ یتیم چھوٹے ہیں اور تم ان کے سرپرست بنے ہو، تو چھوٹے بچوں کے حوالے ان کا مال نہ کرو، خود تم ان کی تجارت کرو، ہاں ان کو کھانے کو بھی دو، پہنانے کو بھی دو، پہننے کو بھی دو، اور اچھی بات ان سے کرو، لیکن جب تم دیکھو کہ وہ عقل مند ہو گئے ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى اور آزماؤ یتیموں کو، حتی اذا بلغوا النکاح یہاں تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جائیں، فإن آنستم منہم رشدا پھر اگر پاؤ تم ان میں بھلائی، فادفعوا الیہم اموالہم تو حوالے کر دو ان کی طرف ان کے مال، ولا تأکلوها اسرافا وبدارا اور نہ تم کھاؤ اس مال کو اسراف سے اور جلدی جلدی، ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ومن کان غنیا فلیستعفف اور جو کوئی ہے غنی اسے چاہیے کہ وہ بچ جائے، ومن کان فقیرا اور جو کوئی ہے فقیر فلیأکل بالمعروف تو وہ بھلے طریق سے کھا لے، فإذا دفعتم الیہم اموالہم پھر جب تم ان کی طرف ان کے مال سونپنے لگو،
فاشہدوا علیہم تو ان پر گواہ کر لو، وکفا باللہ حسیبا اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ یعنی یتیم کو آزماؤ، اور آزمائش کیسے ہوگی؟ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ کے ہے، لیکن بڑا ہو جانے کافی نہیں ہوتا، کچھ لوگ بڑے ہو کر بھی بے وقوف ہی ہوتے ہیں، انہیں تھوڑا سا مال دو، رشد دیکھو ان میں، اگر وہ مال سے اچھی تجارت کر کے آ جائیں تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ورنہ اس وقت تک ان کے مالوں سے خود تجارت کرو۔ اگر غنی تجارت کر رہا ہے یتیم کے مالوں کو تو غنی اس میں سے حق الخدمت نہ لے، لیکن اگر ایک بندہ خود بھی فقیر ہے، محتاج ہے، اور وہ یتیموں کی بھی سرپرستی کر رہے، ان کے تجارت بھی کر رہا ہے، تو وہ حق الخدمت کے طور پہ تھوڑا سا جو ہے وہ معاوضہ لے سکتا ہے، لیکن چھپ کر نہ لے، دکھا کے لے، اس کا حساب کرے۔ اور جب یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو تو گواہ بھی اس پر کر لو، تاکہ بعد میں کوئی پیچیدگی نہ ہو۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑا والدین نے، وَالْأَقْرَبُونَ اور قریبی رشتہ داروں نے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سے جو چھوڑا والدین نے، وَالْأَقْرَبُونَ اور قریبی رشتہ داروں نے، مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، کام ہو یا زیادہ ہو وہ تقسیم ہوگا، نصیبا مفروضہ، یہ حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح مردوں کو وراثت کا حصہ ملتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کو بھی، عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے قریبی رشتہ داروں کے اس میں وارث بنا دیا ہے۔ چونکہ اس دور میں یتیم بچیوں کے ساتھ نا انصافیاں ہوتی تھیں، چھوٹے لڑکوں کو بھی نہیں دیا جاتا تھا، وہ لڑکے جو باپ کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے اور قوت رکھتے تھے انہی کو وارث سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے جو ہیں وہ مقرر کر دیے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار، وَالْيَتَامَىٰ اور یتیم، وَالْمَسَاكِينُ اور مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور ان سے اچھی بات، بھلی بات کہو۔ یعنی جب ورثہ یا ترکہ جو ہے یا وراثت کا مال یہ تقسیم ہو رہا ہے، کچھ رشتہ دار آگے یا یتیم بچے آگے ہیں تو بیچ میں سے تھوڑا سا ان کو بھی دے دو، اور اگر تم نہیں دے سکتے تو پھر بھی ان کے ساتھ اچھی طرح سے بات چیت کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ جو لو ترکو اگر وہ چھوڑ جائیں من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃ ضعافا کمزور اولاد، خافوا علیہم کیسا کیسا وہ ان پر ڈرتے ہیں، فلیتقوا اللہ پھر چاہیے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، ولیقولوا قولا سدیدا اور چاہیے کہ وہ کہیں سیدھی بات۔ یعنی ان یتیموں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو اور ان سے حسن سلوک کرو، اور کس تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں کتنا ڈر ہوتا ہے کہ میں چلا جاؤں تو یہ بچے میرے یتیم نہ ہو جائیں، تو اس ڈر سے تم دوسرے یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال، ظلم سے، انما یأکلون فی بطونہم نارا بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یوصیکم اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مذکر کے لیے یعنی بیٹے کے لیے، مثل حظ الانثیین دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، فإن کن نساء فوق اثنتین پھر اگر ہوں بیٹیاں دو سے اوپر، فلہن ثلثا تو ان کے لیے دو تہائی ہے، ما ترک جو اس نے چھوڑا، وإن کانت واحدۃ اور اگر ایک ہی بیٹی ہو، فلہا النصف تو اس کے لیے آدھا ترکہ ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ اور اس کے ماں باپ کے لیے یعنی میت کے ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے، مما تارکا اس سے جو اس نے چھوڑا ہے، ان کان لہ ولد اگر اس کی اولاد ہے، یعنی میت کی اگر اولاد ہے تو میت کے والدین کو 1/6 ملے گا۔ فإن لم یکن لہ ولد اگر میت کی اولاد نہ ہو تو، وورثہ ابواہ اور اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہی ہوں، فلأمہ الثلث تو اس کی ماں کا تہائی حصہ ہے، باقی 2/3 باپ کا۔ فإن کان لہ اخوۃ پھر اگر ہیں اس کے بہن بھائی بھی، فلأمہ السدس تو پھر ماں کا چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین یہ وراثت کی تقسیم وصیت کی ادائیگی اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ آباؤکم ابناؤکم تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا نہیں تم جانتے ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع میں، فریضۃ من اللہ یہ حصے اللہ نے فرض کیے ہیں،
ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے جاننے والا حکمت والا. یعنی بیٹیوں کو بھی وراثت ملے گی. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کو جہیز دے دیا ہے، اب ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، وہ جہیز نہ دے. اور پھر بات یہ ہے کہ اگر بیٹیوں کو سونا دیا تو کیا بیٹوں کو سونا نہیں پہناتے ہیں؟ وہ تو خرچ تو ان بیٹوں پر بھی ہو جاتا ہے، اس لیے نہ دو جہیز. ہاں، وراثت جو ہے یہ ضرور، جو اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے یہ ضرور دیا جائے گا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ترکہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں. إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان بیویوں کی اولاد نہیں ہے. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان عورتوں کی اولاد ہے. فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارا 1/4 حصہ ہے. مما ترکنا، اس سے جو وہ چھوڑ جائیں. من بعد وصیت، وصیت کے بعد. یوصین بہا او دین، یہ وصیت کی ادائیگی یا قرض کی ادائیگی کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کا بھی چوتھا حصہ ہے. مما ترکتم، اس سے جو تم نے چھوڑا. إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر نہ ہے تمہاری اولاد. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان بیویوں کا 8واں حصہ ہے. مما ترکتم، اس سے جو تم نے چھوڑا. من بعد وصیت توصون بہا او دین، یہ سب ادائیگی وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہے آدمی. یورث، جس کی وراثت دی جاتی ہو. کلالتن، کلالہ. أَوْ امرأة، اور یا عورت کلالہ ہے. کلالہ وہ آدمی یا مرد ہوتا ہے جن کے اوپر ماں باپ نہ ہو اور نیچے اولاد نہ ہو، اطراف میں بہن بھائی ہوں. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے ایک بندہ ہے، بچہ ہے، لڑکا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ماں باپ بھی اگر اس کے فوت ہو گئے ہیں اور ظاہر شادی نہیں ہوئی تو اولاد بھی نہیں ہے. اب اس کا اگر مالدار ہے وہ لڑکا تو اطراف میں بہن بھائی ہے، وہ لڑکا اگر مر جائے تو وہ کلالہ ہے، اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے. یعنی دونوں کو، بھائی اور بہن کو 1/6 1/6 ملے گا. اور یہ کون سے بہن بھائی ہیں، اس چیز کو بھی پہلے سمجھ لیں. بہن بھائی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اللاتی یا حقیقی بہن بھائی یا سگے، یعنی ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک، ٹھیک ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن مائیں 2 ہو جاتی ہیں، ایک بیوی فوت ہوئی دوسری کا لیا، وہ سارے بہن بھائی ہیں. جب مائیں 2 ہوں تو باپ تو ایک ہے نا، ان کو اللاتی بہن بھائی کہتے ہیں. اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ ماں ایک ہی ہے لیکن باپ الگ الگ ہے، یعنی شوہر فوت ہوا تو دیور نے شادی کر لیا، ماں ایک ہی ہے. یہ اخیافی بہن بھائی ہوتی ہیں. تو اس آیت میں اخیافی بہن بھائیوں کا ذکر ہے. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پھر اگر بہن بھائی اس سے زیادہ ہیں. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ 1/3 میں ہی شریک ہیں. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ ادائیگی وصیت یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. غیر مضار، کسی کو بھی نقصان نہیں دیا جائے گا. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ جاننے والا تحمل والا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں نا، ان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اور یہ رواج جو ہمارے معاشرے میں بڑے کہ اماں جی تو یہ پلاٹ میرے نام کر گئی تھی، بھئی نام شام کچھ نہیں ہوتا. اگر نام کر بھی گئی ہے نا تو وہ تقسیم کیسے ہوگا، وہ شریعت کے مطابق ہی ہوگا. یعنی اماں جی کا تو بڑا نام ہے کہ وہ میرے نام کر گئے، جو اللہ نے کہہ دیا کیا اس کا پاس نہیں کیا جائے گا؟ تو اس لیے وہ ساری چیزیں واپس ہوں گی اور شریعت کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے. تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی. يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، وہ داخل کرے گا اسے جنتوں میں. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی. یہ جو کچھ بھی ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز نہ کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ، اور آگے سخت احکامات کے، ورنہ اللہ ہمیشگی کی آگ میں داخل کر دے گا. وَمَن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود سے تجاوز کرے. يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ اس کو آگ میں داخل کر دے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے.
ایک بچی مجھ سے کہنے لگی کہ میرے دادا نے سارا مال مسجد کو دے دیا ہے، اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے کہا جی مسجد 1/3 سے زیادہ مسجد کو نہیں مل سکتا، کیونکہ وصیت بھی اگر کرنی ہے غیر ذوی الفروض کے بارے میں تو 1/3 سے زیادہ نہیں کی جا سکتی، باقی اور یہ واپس ہو جائے گی۔ کہنے والا بے شک کہہ کے چلا گیا ہے لیکن یہ واپس ہوگا، 1/3 مسجد کا، باقی سارا جو اس کے وہ رسا ہے وہ ان میں تقسیم ہوگا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو آتی ہیں بے حیائی کو، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم گواہ کر لو ان پر 4 گواہ اپنے میں سے، فإن شہدوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن، تو ان کو بند کر لو، فی البیوت، گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ انہیں موت فوت کر لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا کر ڈالے اللہ ان کے لیے کوئی راہ۔ یعنی یہ ابتدائی حکم تھا کہ جو عورتیں زنا کر بیٹھتی ہیں تو ان پر پہلے تو یہ ہے کہ 4 گواہ، اور 4 گواہ یہ مرد ہونے چاہیے۔ یہاں پر حدود میں عورت کی گواہی نہیں، عورت کی گواہی بس مالی اس میں ہو سکتی ہے، 4 گواہ، اور اگر 4 گواہیاں پوری نہ ہونا تو 3 جو ہوں گے نا، جو کہیں گے کہ اس نے زنا کیا، انہیں حد قذف پڑ جائے گی، 80 کوڑے، اس لیے کہ یہ جو گواہ ہوتے ہیں یہ بیچارے خود مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں، ایک بھی گواہی پوری نہ ہو تو پھر 80 کوڑے پڑ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے زانی تو بچ جائے اور گواہی دینے والے جو ہے نا ان کو کوڑے لگ جائیں، اور یہ اس لیے بھی چونکہ ایسا کام گواہوں کی موجودگی میں تو ہوتا نہیں، تو مقصد اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اس کام کی تشہیر نہ کرو، یہ گندا کام ہے اور اس کو پھیلاؤ نہیں معاشرے میں، اپنی زبان جو ہے اس کو بند کر لو۔ پھر اگر گواہ پورے ہو جائیں تو پھر ایسی عورتوں کو ہم گھر کے اندر قید کر لو مرتے دم تک، یہ ابتدائی حکم تھا۔ اور اس کے بعد جب سورہ نور نازل ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا رکھ دی کہ شادی شدہ اگر زنا کریں گے تو ان کو 100 کوڑے اور رجم ہے، لیکن اگر کنوارے جو ہیں وہ زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جیلا بتنی۔ واللذانی یأتیانہا، اور وہ 2 جو آتے ہیں اس کو، منکم، تم میں سے، فآذوہما، ان دونوں کو تکلیف دو، فإن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی وہ 2 مرد، یہ لواطت بھی ہو سکتا ہے اور آپس میں جو بھی غلط قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تکلیف دو، مار پیٹ کرو ان کو اور انہیں ڈراؤ اس انجام سے، پھر اگر وہ باز آ جائیں، توبہ کر لیں، تو پھر جو ہے ان کا رستہ چھوڑ دو۔ یہ بھی ابتدائی حکم تھا، اب سزا جب سورۃ النور میں مقرر ہو گئی تو یہ جو حکم تھے یہ منسوخ ہو گئے۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ پر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یعملون السوء، جو کرتے ہیں برے کام، بجہالۃ، نادانی سے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہ لوگ، وہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ جاننے والا، حکمت والا۔ یعنی کسی کو پتہ ہی نہ تھا کہ یہ گندا کام ہے، یا اس کے یعنی سزا کا علم نہیں تھا، اس سے ہو گیا، نادانی سے ہو گیا، پھر جب اس کو احساس ہوا اور اس نے جلد ہی توبہ کر لی تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو برائیاں کرتے ہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، جب حاضر ہو ان میں سے کسی ایک کو موت، کالا، تو وہ کہے، انی، بے شک میں نے، تبت الآن، میں نے توبہ کی اب، وللذین یموتون وہم کفار، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ ہے جو مر جاتے ہیں اور وہ کافر ہی ہیں، اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یعنی گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لیا کرو، گناہ کے بعد گناہ کرتے چلے جانا، پھر اللہ سے معافی مانگ لینا، پھر گناہ پہ اصرار کرنا، تو یہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ توبہ تو نصوحہ کرو، لیکن ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرے، جو ہی دیکھے جی اب موت کا وقت آ گیا تو لگے توبہ کرنے، تو موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اور پھر وہ بندہ جو مر جائے اور کافر ہے تو ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، ولا تعضلوہن، اور انہیں مت روکو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ تم لے لو ساتھ بعض وہ جو تم ان کو دے چکے ہو مال، الا، مگر، ان یاتینا، کہ وہ لائیں، بفاحشۃ مبینہ،
वाज़े बेहयाई, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, और उनसे मुआशरत रखो भले तरीक से। फ़इन करिहतुमुहुन्ना, फिर अगर तुम उनको नापसंद करते हो, फ़असा अन तकरहू शैया, तो करीब है कि तुम नापसंद करो कुछ, फ़यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, और कर डाले अल्लाह उसी में भलाई बहुत। यानी शुरू में ज़माना जहालत में औरत भी विरसा का माली समझी जाती थी। सौतेला बेटा और मैयत का जो भाई है वो ज़बरदस्ती औरत के वारिस बन जाते। कब या तो उसे बेनिकाही रहने देते, निकाह की इजाज़त न देते ताकि माल जो है उसका वो बाहर ना जाए, या सौतेला बेटा नाउज़बिल्ला खुद उससे ज़बरदस्ती निकाह कर लेता। औरत पर उनका हुक्म चलता था, मेके वालों का कोई हुक्म नहीं चलता था। अल्लाह ने कहा औरत आज़ाद है, औरत किसी की मिल्कियत नहीं है। और औरत को घर में कैद मत रखो कि तुम जो हक़ महर या जो माल या वरासत उसको मिलनी है वो तुम खुद हड़प कर जाओ। हाँ, अगर औरत बेहयाई का इर्तिकाब करती है तो फिर वही जिसको इब्तदाई हुक्म था कि उन्हें घरों में बंद करो, इसके अलावा औरत को घरों में कैद नहीं किया जा सकता। औरत से अच्छी तरह से यानी बीवियों के साथ हुस्न मुआशरत के साथ पेश आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में जो बेहतरीन होंगे वो अपनी बीवी, जो बेहतरीन वो होंगे जो अपनी बीवियों के साथ बेहतर हैं। और आपने ये भी फरमाया कि औरत पसली से पैदा हुई है और पसली का ऊपर का हिस्सा टेढ़ा होता है, औरत भी टेढ़ी है। अगर तुम इसको सीधा करोगे तो उसको तोड़ दोगे, और अगर तुम उससे फ़ायदा उठाना चाहते हो तो उसको ऐसे ही फ़ायदा उठाओ कि वो टेढ़ी है, उसे सीधी मत करो, उसके टेढ़पन के साथ ही उसके साथ फ़ायदा उठाओ। और आपने फरमाया मैं तुम्हें औरतों के साथ हुस्न मुआशरत की तलकीन करता हूँ, मैं तुम्हें औरतों के हक़ के बारे में अल्लाह ताला से डराता हूँ। और अगर एक बंदा जो है उस एक बेबी खूबसूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो उसकी खैर खा हो, घर को अच्छे तरीके से संभालती हो और मुतालबे भी ना करती हो, फिर जो है उसको बदल के अगर शोहर जो है खूबसूरत ले आया, हो सकता है खूबसूरत तुम्हारे सर पे ही चढ़ जाए और मुतालबात कर करके तुम्हारा नाक में दम कर दे, और तुम जिसे पसंद करते हो उसमें तुम्हारे लिए खैर ही ना हो, और तुम जिसे नापसंद करते हो सकता है अल्लाह उसी में तुम्हारे लिए खैर डाल दे। वइन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौज मकाना ज़ौज, और अगर तुमने इरादा कर ही लिया है बदलने का बीवी की जगह बीवी, व आते तुम इहदाहुन्ना क़िंतारा, और तुमने उनमें से किसी एक को हज़ाना दे रखा है, फला ताख़ुज़ू मिन्हु शैया, तो उसमें से कुछ भी वापस ना लो। अताख़ुज़ूनहु बुहताना व इस्मम मुबीना, क्या तुम लोगे उसमें से बुहतान लगा के और खुला गुनाह लेकर। यानी अगर तुमने बीवी को की जगह दूसरी बीवी लाने के इरादा कर लिया और पहली बीवी से हक़ महर भी नहीं लिया जाएगा, और अगर तुम उसे एक खजाना भी गिफ्ट दे चुके हो तो उसमें से वापस कुछ भी ना लो, बल्कि उसको कुछ दे दला के ही रुखसत करो, क्योंकि तुम फिर क्या उस पर खुला गुनाह का इर्तिकाब करोगे, क्योंकि इस बीवी को तुमने हक़ महर देने का बड़ी महफिल में गवाहों की मौजूदगी में हक़ महर मुकर्रर हुआ था, तो क्या तुम बोतान अपने ऊपर रख के जो है गुनाह में मुलविस होके उससे वो चीज़ वापस लोगे। वकैफ़ तअख़ुज़ूनहु, और कैसे तुम उसको वापस लोगे। वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़िन, बेशक फ़ायदा उठा चुका है बाज़ तुम्हारा बाज़ के साथ। वअख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, और वो औरतें तुमसे पक्का वादा ले चुकी हैं, यानी गवाहों की मौजूदगी में ये सब कुछ मुकर्रर हुआ, और फिर तुम उनसे सोहबत भी कर चुके, फ़ायदा उठा चुके, तो कैसे तुम वापस ले सकते हो। फला तनकिहू मा नकहा आबाकुम, और न तुम निकाह करो जिनसे निकाह किया है तुम्हारे बापों ने, मिनन निसाई औरतों से, इल्ला मा क़द सलफ, मगर वो जो पहले गुजर गया। इन्नहु काना फ़ाहिशतन व मक़ता, बेशक ये बेहयाई है और नाराज़गी है। वसा सबीला, और बुरी राह है। यानी अल्लाह ने माओं के साथ सौतेले बेटों का निकाह मुकम्मल तौर पे हराम कर दिया। अल्लाह ने कहा वो जो पहले ज़माना जहालत में ज़बरदस्ती वारिस बन जाते थे, वो जो हो गया सो हो गया। वो बच्चे जो पहले हुए उनको हरामी भी नहीं कहा जाएगा, वो वारिस भी होंगे, लेकिन आज के बाद कोई भी अपनी माँ के साथ जो है वो निकाह नहीं करेगा। ये बहुत बेहयाई की बात है और बड़ी नाराज़गी की राह है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, हराम कर दी गई हैं तुम पर तुम्हारी माएँ, व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां, यानी इनके साथ निकाह नहीं हो सकता। व अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फूफियाँ, व खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएँ, व बनातुल अखी, और भाई की बेटियाँ, व बनातुल उख्ती, और बहन की बेटियाँ यानी भांजियाँ, व उम्महातुकुम उल्लाती अर्ज़ानकुम, और तुम्हारी माएँ वो जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है। यानी नस्ब से जो रिश्ते हराम होते हैं, दूध पिलाने से भी वो रिश्ते हराम हो जाते हैं। व अखवातुकुम मिनर रज़ाअती, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, व उम्महातु निसाइकुम,
ازواجکم، اور مائیں تمہاری بیویوں کی یعنی ساسوں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، وربائبکم اللاتی، اور بیٹیاں تمہاری وہ جو فی حجورکم تمہاری گودوں میں ہے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی جو تمہاری بیویوں کی پہلی بیٹیاں ہیں اور تم ان کی پرورش کر رہے ہو، ہاں تو وہ بیٹیاں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں، اللاتی دخلتم بہنہ، یعنی وہ جن عورتوں سے تم صحبت کر چکے ہو تو ان کی بیٹیاں تم پر حرام ہیں، فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تم نے ان عورتوں سے صحبت نہیں کی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی وہ جو من اصلابکم تمہارے صلبی بیٹے ہیں، یعنی بہو کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں، یہ بھی حرام ہے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر وہ جو پہلے گزر گیا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ ہے بخشش کرنے والا رحم کرنے والا، یعنی جس طرح دو بہنیں ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی بھی حدیث کی روح سے ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، اور خالہ اور بھانجی بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، مائیں حرام ہیں تو اس میں نانی اور دادی وہ بھی شامل ہیں، اور اولاد اس میں بیٹیوں میں پوتیاں اور نواسیاں وہ بھی اس میں شامل ہیں، بہنیں ہر طرح کی بہنیں، سگی ہیں، الاتی ہیں، اخیافی ہیں، ہاں باپ ایک ہے ماں ایک ہے، جو بھی ہے وہ سب بہنیں حرام، اسی طرح پھوپھیاں، خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بھانجیاں اپنی، اور دودھ شریک بہنیں جو ہیں، دودھ سے یہ سارے رشتے جو نسب سے حرام ہے، دودھ سے بھی یہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اور جن عورتوں کی پہلی بیٹیاں تمہاری تم ان کی پرورش کر رہے ہو، اگر تو صحبت ہو گئی عورت سے وہ بیٹیاں حرام ہو گئی، لیکن اگر عورت سے صحبت نہیں ہوئی تو پھر ان بیٹیوں سے نکاح کرنا جو ہے یہ جائز ہے، اور کون سا بیٹا؟ جو آپ کا صلبی بیٹا ہے اس بہو سے نکاح کرنا جو ہے یہ حرام ہے، اسی طرح اگر ایک عورت کا شوہر زندہ ہے تو اس عورت کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے، اور کسی عورت کو زبردستی طلاق دلوا کے اسے اپنے نکاح میں لانا یہ بھی چیز جو ہے یہ ناجائز ہے، یہ جبری طلاق کے جو مسئلے ہیں یہ چیز بھی اللہ رب العزت کو پسند ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں یہ سارے مومنین پر حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، دودھ کیا ہے کہ 2 سال کی مدت کے اندر دودھ پیے، یہ نہیں کہ 2 سال گزر گئے تو اس کے بعد نہیں، رضاعت جو ثابت ہوتی ہے، اور 3 بار بچہ پیٹ بھر کے دودھ پیے تو رضاعت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک